नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे। क़ारी फजलुर रहमान साहब आपका पुरतपा खैर मक़दम है और खुशामदीद कहेंगे सना सैयद को। आपका भी इस्तकबाल है सना, और नाज़रीन हम सब की तरफ से आपका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। तो आइए हुस्ने आगाज़ के लिए हम क़ारी फजलुर रहमान साहब के पास चलते हैं। बारगाह रिसालत पाक में हदिया इनात पेश कर रहे हैं। आप सब भी सुने, हम भी हमतन गोश हैं। आप आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ दिल से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। जो पूछा है तो मैंने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तो मैंने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुने लो। था नातों का
ایک حال اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی تھاناتوں کا ایک حال اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. بہت خوب قاری صاحب، آج الفاظ کم پڑھ رہے ہیں، آپ کی اس خوبصورت پیشکش کے سامنے الفاظ کم پڑھ رہے ہیں. جتنی خوبصورتی سے شاعر نے اپنے سچے اور کھرے جذبات بیان کیے ہیں، آپ نے بھی اسی خوبصورتی سے اپنی ادائیگی کے ذریعے اس کلام میں جان ڈال دی. ایسا لگتا ہے ہر حرف ایک موتی ہے اور آپ نے ان موتیوں کو ایک مالا میں پرو دیا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو قاری صاحب کی یہ خوبصورت نعت پسند آئی ہوگی. ناظرین، آپ کو اپنا موضوع یاد دلا دیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ ملاقاتوں سے ہم سیرت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جناب مولانا وارث مظہری صاحب اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ان سے ہم بات چیت کے سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رسول پاک کی سیرت، آپ کی زندگی کے جو بقیہ حالات ہیں ان پر تو تفصیلی رہنمائی لیں گے ہی، اس کے علاوہ آپ کے عادات و خصائل کے بارے میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ سب تک پہنچائیں. آئیے اب ثنا کی طرف بڑھنے کا وقت ہو رہا ہے اور ثنا درود و سلام لے کر حاضر ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں ثنا درود و سلام پیش کر رہی ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں. آپ سلام پڑھیں، ہم سن رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر شاہ رب اولا صدرت حق نما ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر. آپ ہے وجہ تخلیق عرض و سما، آپ ہی ابتدا، آپ ہی انتہا. آپ ہے وجہ تخلیق عرض و سما، آپ ہی ابتدا، آپ ہی انتہا. سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا ہو ہزاروں درود و سلام آپ
پر قاب قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، قاب قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ہے ممدوح ذات خدا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نور الہدیٰ، آپ خیر الورا، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نور الہدیٰ، آپ خیر الورا، بزم شمع ہدیٰ، شاہد کبریاء، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، اس پہ ہو جائے نظر عنایت شاہ، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ سبحان اللہ، جی تو چاہتا ہے ثنا کہ آپ پڑھتی رہیں اور یہ سلسلہ تھمی نہیں، جس پرسوز انداز میں آپ نے یہ سلام پیش کیا ہے، لکھنے والی کے جذبات کی سچی عکاسی کی ہے، اس پر جتنا بھی آپ کا ہم یہ کہیں کہ تعریف کی جائے، آپ کو داد دی جائے، کم ہے۔ لگتا ہے کہ وقت کی رفتار تھم جائے، گردش لیل و نہار تھم جائے، کہ ہمارے دلوں کی اور نفس کی جو ہے رفتار تھم جائے، کم ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ضرور پیش کیجیے گا، آج ابھی دل بھرا نہیں۔ تو ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ جناب مولانا وارث مظہری ہوں گے اسٹوڈیو میں، اور ان سے ہم باتیں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت پاک کے بارے میں۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے، اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کا استقبال کرنا چاہیں گے۔ مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب۔ پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ بہت شکریہ، خوش آمدید۔ تو ناظرین، آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے ہم نے بیان کیا تھا کہ گزشتہ ملاقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ہم نے نمایاں کیے تھے، آپ کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے لے چلتے
چلتے ہیں 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حج ادا کرنے کی بہت خواہش تھی. تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ تھا جب آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں حج کے مناسبت سے حج ادا کرنے کے لیے. اور حج میں جب آپ تمام مناسک ادا کر چکے تو میدان عرفات میں آپ نے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی اور اس موقع پر ایک بہت ہی بلیغ خطبہ بیان کیا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے, ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے, ایک مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے الفاظ بہت خوبصورت تھے. آئیے مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا, کن کن باتوں کو اجاگر کیا. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی تھی, عملی زندگی تھی آپ کے بعثت کے بعد. اس کا جو ایک عروج تھا, جو ایک کلمینیشن تھا, جو اس مشن کا جو عروج تھا وہ دیکھنے میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ, جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد, تقریباً گویا 1 لاکھ سے زیادہ بڑی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر کے وہ حج کے موقع پہ اس مجمع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. جب آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا, اور یہ پوری انسانی تاریخ کا آپ دیکھیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ یہ ایک عالمی منشور کی شکل میں اللہ کے آخری پیغمبر نے وہ خطبہ دیا, جس کے بعد جو تاریخ جو اس پہ اثرات, تاریخ پر جو اس کے اثرات پڑے, جو نقوش مرتب ہوئے اور جو نتائج سامنے آئے, اس کی پوری جھلک اس خطبے میں نظر آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو خاص طور سے بنیادی انسانی حقوق کے جو عناصر ہیں اس کو واضح کیا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو پورا ایج تھا اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور آج دنیا میں پایا جاتا ہے, اور بلا شبہ یہ پچھلی جو تاریخ تھی, جو میڈیول ایج تھا, عہد وسطیٰ کا عہد تھا, اس میں یہ انسانی حقوق بری طرح سے پامال ہو رہے تھے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں پورا معاشرہ جو ہے وہ دراصل ایک جبر کا معاشرہ تھا. جو ملوک اور بادشاہ اور امراء ہوتے تھے, عوام مجبور ہوتے تھے کہ وہ انہی کے مذہب پہ چلیں, اپنے ضمیر کی بنیاد پہ نہیں, اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں, اپنے فیصلے کی بنیاد پہ نہیں. اور اس وجہ سے ہر پہلو جو سماج کا تھا وہ جکڑا ہوا تھا, اس میں وہ آزادی نہیں تھی, وہ اس میں بھید بھاؤ موجود تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جس میگنا کارٹا کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی ایک عالمی منشور, جسے ہم انسانی حقوق کا چارٹر کہہ سکتے ہیں, جس کو انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے, وہ بہت بعد کی چیز ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی صدی میں جو خطبہ دیا اور جو عالمی منشور طے کیا, اس کے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ اس خطبے میں نظر آتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی, کہ دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پہ, کسی عرب کو نان عرب پہ, اور کسی نان عرب کو کسی عرب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, کوئی برتری حاصل نہیں ہے. گویا یہ مساوات کا پیغام تھا. یہ سارے کے سارے ایک آدم کی اولاد ہیں, تمام کی اصل ایک ہے, اس لیے پوری بنی نوع انسان, پورے بنی نوع انسان جو ہیں سب برابر ہیں, اس میں کوئی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. گویا نسل کا, علاقے کا, ان تمام کے فرق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس میں بالکل ختم کر دیا. اور اس کا جو امپیکٹ پڑا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں بالکل ایسا ایک مساوات کا تصور سامنے آیا کہ یہ سارے کے سارے جو انسانی جو کمیونٹیز ہیں, مساوات کا ایک ایسا تصور دیا جس کی کہ نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے رشتہ انسانوں کا ایک دوسرے سے کیسے مضبوط کیا کہ کلکم ابن آدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنے تھے, اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی و پرہیزگار. جو سب سے زیادہ زور تھا وہ اسی تقوی پہ تھا کہ تم لوگوں کی اصل ایک ہے, تم لوگ مٹی سے بنائے گئے ہو. یہ پیغام تھا کہ تمہارے اندر کبر نہیں ہونی چاہیے. مٹی ایک علامت ہے کہ تمہارے اندر خاکساری ہونی چاہیے, تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے. تم سب کی ایک نسل ایک معمولی
اصل جو ہے ایک معمولی سی چیز سے ہے، اس لیے تمہیں کس طرح سے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، کس طریقے سے تمہارے اندر اس احساس کو باقی رکھنا ہے کہ ہم ان تمام مل کر کے پوری انسانیت ایک جیسے ہیں اور ایک ہماری بالکل اصل ہے۔ یہ قرآن کا وہ پیغام تھا جس میں بار بار قرآن میں بتایا گیا کہ تم لوگوں کی ایک اصل ہے، ایک تم اس سے پیدا ہوئے ہو، ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہو یا ایک گلی مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ بالکل ماں صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے، سود حرام ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، اچھا رویہ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے اور وہ تمہارے لیے ان کی حقوق اتنے ہی ہیں تم پر ان کے جتنے تمہارے اوپر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میری نصیحت، میری وصیت قبول کرو خواتین کے بارے میں، کیونکہ یہ جو ایج تھا پورا کا پورا ہم دیکھتے ہیں کہ جو چند جو سماج کے طبقات تھے جو بہت زیادہ مظلوم طبقات تھے، کمزور طبقات تھے، اس میں ایک غلاموں کا طبقہ تھا اور ایک خواتین کا طبقہ تھا۔ اس پورے سماج میں نہ صرف یہ کہ عرب میں بلکہ پورے عالمی سطح پہ مختلف جو تہذیبیں تھیں، مختلف جو معاشرے تھے، اس میں ان دونوں طبقات کی صورتحال بہت زیادہ ناگفتہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصیت کے الفاظ میں نصیحت کی کہ میری یہ وصیت قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں اپنی موت کے وقت بھی انہوں نے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی کہ ان کے حقوق کو سمجھو اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ اقتصادیات کے تعلق سے جو آپ نے بتایا، یہ گویا جو اقتصادی یا معاشی معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل وہ سارے کرپشن، ساری بدعنوانیوں کا جڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے سود کو ختم کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ کے لیے وہ جو ایک انتقاماً ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے قصاص لینے کا، وہ یعنی ایک نے کسی کو مار دیا تو اس کے ظلم میں ہمیں دوسرے کو مارنا ہے، کہا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کے رسوم و رواج، جاہلیت کا مطلب ہے کہ جو بھی غیر شرعی، غیر عقلی جو چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں، توہمات اور ان تمام چیزوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے کچلتا ہوں، ان تمام چیزوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ پورے جو اس معاشرے میں جو جاہلی چیزیں آ گئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو علم اور تمدن کی شکل میں پیش کیا، اور وہ ان تمام فرنٹ پہ، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، ان تمام سطحوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اصولوں طے کیے اور اس کی تعلیم و تبلیغ کی اس موقع پر۔ بالکل ماں صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں شیطان نا امید ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے کہ ابھی سرزمین پہ اسے پوجا نہ جائے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اس کی پیروی ضرور کرو گے، تو اس کی پیروی نہ کرنا، ہوشیار رہنا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جسے تم نے اگر مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسری میری سنت، اس کا اتباع کرتے رہنا۔ بہت سارے نکات ہیں، کہاں تک بیان کیے جائیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام چیزیں بیان کر دیں تو لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے حق ادا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور 3 مرتبہ لوگوں نے جواب دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ کلمات بھی شاید 3 مرتبہ دہرائے جی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو، جو حاضر ہے وہ غائب کو۔ الشاہد والغائب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ جو نقطہ ہے بنیادی ہمیں سمجھنے کا بہت ہی اہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد والغائب، کہ دیکھو جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں۔ گویا یہ وہ رسپانسبلٹی، یہ وہ ذمہ داری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کی کہ اب میرے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ان باتوں کو جو ہم نے تم تک پہنچائی ہیں، اور وہ باتیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائیں فرشتوں کے ذریعے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ساری ذمہ داری رہتی دنیا تک، قیامت تک تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو یہ دعویٰ اللہ کتنا بڑا مشن ہے مولانا صاحب، اور آج کہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس مشن کی ادائیگی میں؟ بے شک کہ قرآن کریم کہتا ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کہ اے رسول تم جو ہے خدا نے تمہاری طرف جو چیزیں نازل کی ہیں اس کو پہنچا دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ یہ جو حق رسالت کو تم نے ادا نہیں کیا، یہ اس نقطے کو اگر آپ دیکھیں تو گویا تبلیغ، بنیادی دعوت، یہ حق رسالت کی ادائیگی کا عنوان ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب حق رسالت ادا نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہمیں دی، وہ وہی ذمہ داری ہے جس پہ اتنا زیادہ انہوں نے آخری جملوں میں انہوں نے اس کی تاکید کی کہ تمہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اب پوری امت مسلمہ پہ یہ بنیادی تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خطبے میں جو موجود ہے کہ دیکھو تم دوبارہ جاہلیت کی طرف نہ آ جانا، شیطان تم سے مایوس ہو گیا ہے اور تم دوبارہ انہی جاہلی رسوم و رواج کی طرف نہ پھر جانا، وغیرہ وغیرہ، اور یہ پیشگوئی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث میں کہ آپس میں تنازع، خلفشار اور انتشار والی کیفیت، تو ہم آپس میں اتنا زیادہ الجھ گئے کہ یہ جو ذمہ داری ہمیں ادا کرنی تھی تبلیغ رسالت کی، یہ جو ہمیں ذمہ داری ادا کرنی تھی جس کے لیے ہمیں اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، یہ ذمہ داری کہیں رہ گئی اور ہم نے آپس ہی میں لڑنا اور بھرنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ جو پہلو ہے جو سب سے زیادہ کمزور، ہماری تمام تر ذلتوں کا، ہماری تمام تر کمزوریوں کا، اور آخری بات کہ جو قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم آپس میں لڑو گے، ان تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے تو تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت ختم ہوگی۔ تو وہی ہم دیکھنے میں وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ جانیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے بارے میں، یعنی آپ کے مرض الموت کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ تو حج کی ادائیگی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں رہتے بلکہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں، اور یہاں سفر کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر آہستہ آہستہ بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ کی علالت کی نوعیت کیا تھی، کس طرح مرض الموت کی شدت ہوتی ہے، کس طرح آپ کا وصال ہوتا ہے، یہ ہم مولانا صاحب آپ سے جانیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش آیا کہ چند دنوں تک وہ بخار کی حالت میں رہے۔ ان کو جو مرض الموت سے 3-4 دنوں قبل ایسا ہوا، یعنی جو مرض الموت تھا اس کی جو کیفیت تھی وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور وہ بخار اتنا شدید ترین ہوتا چلا گیا، اتنا زیادہ بڑھتا ہوا چلا گیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر گود میں تھا اور وہ چہرے پہ پانی اور پٹی گویا چڑھاتی تھیں، اور بار بار گویا اس کی شدت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلتی جاتی تھی، اور وہ اس پانی سے اور اس کی سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پھیرتی جاتی تھی۔ یہ کیفیت بالکل رہی۔ پھر اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کیونکہ نماز پڑھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری تھی، ایک بنیادی اجتماعی ذمہ داری تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی قادر نہ رہے کہ وہ جا کر کے مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکیں، حالانکہ مسجد نبوی اور آپ کا حجرہ جو عائشہ کا وہ بالکل متصل تھا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، پہلے یہ بات ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ زیادہ میرے والد رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں ادا کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اسی بات پہ تھا کہ نہیں، ابو بکر ہی پڑھائیں۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین فرمان نبوی کے مطابق حضرت ابو بکر نے آپ تمام لوگوں کی امامت اور قیادت کی، اور یہ گویا انڈیکیشن تھا کہ آپ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جانشین ہوگا وہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ ایک دن حضرت ابو بکر نماز ادا کروا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹ جانا چاہا، لیکن آپ نے ان کو اشارے سے وہی روک کے رکھا اور پھر ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے اور آپ کے کہنے کے مطابق حضرت ابو بکر نے نمازیں ادا کی۔
اور اس طریقے سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مرض الموت کی جو شدت تھی وہ شدت بہرحال بڑھتی چلی گئی. آپ کا وقت آ چکا تھا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پہ اس کی پیشگوئی کر دی تھی کہ لوگوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید دوبارہ تم سے نہ مل سکیں. ابتدا میں جو الفاظ ہی تھے وہ یہی تھے کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو اس لیے کہ شاید ہم اس کے بعد نہ مل سکیں. تو خود صحابہ کرام کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی بنیاد پہ کہ یہ جو مرض ہے وہ شاید. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انہوں نے اہتمام کیا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، یہ پورے انڈیکیشن اس بات کی طرف لے جا رہے تھے. مولانا صاحب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیات نازل ہوئیں اس میں بھی کچھ اس بات کے اشارے موجود تھے، جیسے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بے شک تو بعض لوگوں نے صحابہ کرام میں سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض جو ذہین و فطین صحابہ کرام تھے انہوں نے اس بات کو تار لیا. وہ سمجھ گئے کہ لگ رہا ہے کہ یہ آخری اکمال دین اور اتمام دین کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آ پہنچا ہے. حضرت ابوبکر عابدیدہ ہو گئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان بہت زیادہ دن تک نہیں رہیں گے. تو جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ کی کیفیت پہلے دنوں کی بنسبت بہتر تھی. رسول پاک حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آج آپ قدرے آپ کی طبیعت میں بشاشت نظر آ رہی ہے، تو وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے گئے. لیکن اسی دوران جب حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں تو آپ پر مرض الموت کی شدت دوبارہ غالب آتی ہے اور آپ کا بخار بڑھ جاتا ہے. حضرت عائشہ کے گود میں آپ کا سر مبارک ہے، سر اقدس ہے، اور بخار جو ہے وہ تیز ہے. آپ پیالے میں برتن میں پانی ہے، آپ اس میں پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور اس کے بعد اللہم رفیق الاعلیٰ کچھ اس طرح کے کلمات. یہ آخری کلمات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب بالکل سکرات الموت والی جو کیفیت، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. گویا رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعلیٰ دوست ہے، رفیق ہے، ہمارا گویا اس وصال ہو رہا ہے اور ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. یہاں حضرت ابوبکر کو جب خبر ملتی ہے، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں پتلیوں کی حرکت ختم ہو چکی تھی. تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر جب باہر آتے ہیں تو وہاں مسلمانوں پر غم کا جو عالم تھا، ایک ماحول تھا، اس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہاں حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی اچھے الفاظ میں بہت ہی اہم باتیں کہتے ہیں. چھوٹا سا چند الفاظ کا مجموعہ ہے ان کا وہ خطاب جو انہوں نے عام مسلمانوں سے کیا کہ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ اب محمد باقی نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جو اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی قرآن کریم کی، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ قرآن کی آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے میرے سامنے. آپ نے پڑھا کہ امات او قتل انقلبتم ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو کیا تم جو ہے کیا اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا انتقال کر جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنے دین پہ واپس لوٹ آؤ گے؟ کیا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت تھی اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک عجیب طرح کی ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھے، متوحش تھے. حضرت ابوبکر کی اس بصیرت مندانہ گفتگو نے، آپ کے اس تحمل اور برداشت کی کیفیت نے گویا اس ماحول کو ختم کیا جو ایک عجیب طرح کی ایک سراسیمگی، ایک اضطراب اور ایک بے قراری کی جو کیفیت مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ایک وصیت فرمائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو غسل دیں وہ میرے خاندان کے لوگ دیں، حضرت علی دیں، حضرت عباس دیں، اور باقی اصحاب کا نام لیا تھا. تو آپ کی اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے جسم کو ایک طرف رکھ کر ہٹ جانا تاکہ پہلے جو ہے وہ ملائکہ میرے نماز جنازہ ادا کر لیں، پھر میرے خاندان کے مرد ادا کر لیں، پھر عورتیں ادا کر لیں، پھر عام مسلمان ادا کر لیں. اسی حساب سے جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کی تدفین اگلے روز ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہوگی. نہیں، اگلے دن تو نہیں، لیکن کافی تاخیر سے تو ہوئی، اور اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا آپ کا سکسیسر کون ہوگا، آپ کے بعد کون ہوگا، اس کو لے کر کے اختلافات پیدا ہوئے۔ وہ جو ایک بے قراری تھی مسلمانوں میں، اس بے قراری نے کچھ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے تنازع اور انتشار کو جنم دیا۔ اس کی وجہ سے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے حضرت علی اور سمیت اور جو دوسرے لوگ، وہ تو تجہیز و تکفین میں مشغول رہے، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے اکابر صحابہ اس مسئلے کو طے کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے بنی سعدہ پہنچے انصار کے پاس، بلا شبہ کہ پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی کی کمائی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ بالکل، سب ضرور جانیں گے اس کمائی کے بارے میں، آپ کے عادات و اخلاق کے بارے میں، خصائل حمیدہ کے بارے میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ چراغ ہدایت ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں پر مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی لیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کے بارے میں مختصر طور پر مولانا صاحب سے دریافت کریں، کیونکہ رسول پاک کی سیرت کو چند لفظوں میں سمیٹنا محال ہے، مشکل ہے۔ مولانا صاحب، جیسے خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک کی شخصیت میں ہمارے لیے ایک اسوہ کامل نمونہ موجود ہے، پھر ہم کیوں فراموش کر بیٹھتے ہیں اور کیوں ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے مولانا صاحب؟ بے شک، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت مبارکہ ہے، وہ پوری سیرت مبارکہ تمام نوع انسانی کے لیے آخر قیامت تک کے لیے وہی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور وہی ایک ماڈل ہے جس کی طرف قرآن کریم میں ہدایت دی گئی ہے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے، تم اس کو ماڈل بناؤ، اپنا عملی نمونہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ عملی نمونے کیا ہیں؟ ایک کھلا ہوا دفتر ہے، ایک وسیع ترین، جس کو چند الفاظ میں، چند جملوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ پہلی دفعہ کسی انسان کی سیرت کا یہ نمونہ سامنے آتا ہے جو ہر زندگی کے، جو سماج کے جو مختلف طبقات ہیں یا انسان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک جامع نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ دوسرے جو انبیاء کرام ہیں، ان کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ تمام پہلو، وہ تمام واقعات اس طرح سے پیش نہیں آئے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے شادی نہیں کی، کوئی ازدواجی زندگی ایسی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی سیاسی معاشرہ قائم نہیں کیا، کوئی نظام سیاسی قائم نہیں کیا، وہ حالات اس لیے پیش نہیں آئے، تو اس وجہ سے بہت سارے تجربات جو ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل غربت، عمارت، ایک شوہر کی زندگی، ایک باپ کی زندگی، ایک حکمراں کی زندگی، ایک بہت بڑے واریر، ایک ہیرو کی زندگی، ہر طرح کے اگر آپ نمونے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے نمونے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے سید سلیمان ندوی نے خطبات مدراس میں، اس کو پڑھنا چاہیے سیرت پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیرت کے جو اہم عنوانات رہے، جس نے دنیا کا نقشہ بالکل تبدیل کر دیا، اس کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سیرت کے وہ کون سے اہم پہلو تھے جس نے پوری آنے والی تاریخ کا بالکل ایک نقشہ، ایک ڈھانچہ بالکل بدل کر کے رکھ دیا۔ اس میں ہم دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا انسانی تاریخ میں کہ اس سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ جس کو قرآن میں کہا گیا ایک فتنہ ہے، حتی لا تکون فتنہ، ایک ریلیجس پرسیکیوشن کی صورتحال ہے، ایک ایسا دور کہ جس میں آدمی اپنے ضمیر کی بنیاد پہ نہیں جی سکتا تھا، وہ ہر حال میں سماج سے مجبور ہو کر کے، اپنے حکمراں سے مجبور ہو کر کے ایک کی بنیاد پہ ایک مذہبی زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کیا کہ اس فتنے کی صورتحال کو توڑ دیا، وہ جو ایک پرسیکیوشن کی تعذیب کی صورتحال تھی اس کو ختم کر دی۔ کیسے توڑا مولانا صاحب؟ کیا مساوات کا تصور دے کر توڑا؟ اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز ختم کر کے توڑا؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، اس حکمت عملی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی، یہ دونوں زندگیاں شامل ہیں، اور یہ قولی اور عملی دونوں زندگیوں کو برت کر کے جو نمونہ سامنے آیا وہ اتنا عملی تھا۔ اب مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں پہلی ریاست بنائی، وہ پہلی آپ ریاست دیکھیں، وہ ایک تکثیری سا سماج تھا جس میں تمام لوگوں کو وہ حقوق حاصل تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں وہ بھی امت من المسلمین ہے، وہ بھی مسلمانوں کی کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو جتنی دفعات ہیں 50-52 سے، اس کی دفعات، بنیادی دفعات آپ دیکھیں، ان میں جو مساوات ہے، اس میں جو برابری کا تصور ہے، یہ میثاق مدینہ کی بات کر رہے ہیں، میثاق مدینہ کی، اس میں جو حقوق کی رعایت ہے، وہ پہلی دفعہ اس کا نقشہ بالکل سامنے آیا کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہ سکتے ہوں اور سب اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ، بالکل کسی کے حقوق کی پامالی نہ ہو، اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنے ہر طرح کی آزادی کے ساتھ وہ جی سکتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ انسانی کبھی ایسا ہوا، ورنہ ہم دیکھیں کہ یہی سب برپا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی کو ہی ایک نمونہ بنا کر پیش کیا، جیسے آپ نے بھی قول اور فعل کی بات کی۔ جب آپ نے پہلی بار مشرکین مکہ کو، اہل قریش کو بلایا اور انہیں دعوت تبلیغ دی، دعوت حق کی دی، اور تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور میں کہوں کہ پیچھے سے پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بے شک سچ بولتے ہیں۔ تو صادق اور امین یہ دو ٹائٹل آپ کو لوگوں سے پہلے ہی مل چکے تھے، اور ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ راستے میں وہ دونوں جا رہے تھے، اس نے کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ، یہاں میں ہوں اور تم ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے، محمد جو کچھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سچ کہتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہ بدترین دشمن تھا اعتراف کیا کہ واللہ محمد جھوٹا نہیں ہے۔ تو آپ نے جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی سیرت کو ہی نمونہ بنا کر پیش کیا، اس کے بعد جو آپ جن لوگوں کے سامنے آپ نے دعوت رکھی، تبلیغ کی، انہیں ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایک سچے اور کھرے انسان کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تعلیمات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اسٹیٹس مین کی صورت میں، جیسے آپ نے بتایا کہ مدینہ میں ایک ریاست کا تصور دیا، تکثیری معاشرہ تھا، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے بچے کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کی۔ اب اگر ہم انسان کی ہماری سماجی زندگی کی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل ہیومن ہے، سوشل اینیمل ہے، یعنی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں رہ سکتا ہے، اکیلے زندگی جینا اس کے لیے محال ہے۔ تو ایک انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کس طرح خوش اسلوبی سے چلیں، قرآن پاک میں تو اس کا بہت ملتا ہے، ذکر بیان ملتا ہے، رسول پاک کی زندگی میں کس طرح ملتا ہے؟ جی دیکھیے، دو گویا حصے ہیں، انفرادی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کی حیثیت سے ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ آپ سیرت النبی کے ابواب پڑھ کر دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی انفرادی زندگی کو میں ان کا نمونہ کیا تھا۔ پہلی دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ظاہر و باطن میں آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اسی لیے پہلی دفعہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کرنے والے لوگ جو سب سے زیادہ آپ کے قریبی لوگ تھے، آپ کے اپنے گھر کے لوگ تھے، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کے اسلام قبول کرنے والے تھیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ اگر آدمی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ و فرق ہوتا ہے تو یہ چیز سب سے زیادہ گھر کے لوگوں پہ، خود اپنی بیوی پہ، بچوں پہ یہ واضح ہوتی ہے۔ رسول پاک گھر میں کیسے تھے مولانا صاحب؟ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان کیسے تھے؟ کیا رویہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے معمولات تھے، اس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ گھر کو بھی وقت دیتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی وقت دیتے تھے۔ شمائل ترمذی اور اس طرح کی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے تھے، بعض دفعہ اپنے ازواج مطہرات کی خود کی مدد کر دیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دودھ لیتے تھے، بلا شبہ پانی بھر لیتے تھے، اور اس طریقے سے جو خانگی چیزیں ہیں جس کو ہم جیسے لوگ اور آج کل کے لوگ جس کو معیوب سا سمجھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ زوجے کا علی کے حق ہوں کہ
تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس حقوق کی ادائیگی کے لیے انہوں نے ایک وقت اپنا یہ خاص کر رکھا تھا جو فیملی کو دینا ہے. چنانچہ وہاں جاتے تھے، وہاں وہ کچھ کھلاتی تھیں، کھاتے تھے، پیتے تھے. ایک نارمل انسان کی زندگی جو ایک ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں بعض انقلابیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کے یہاں ایک افراط و تفریط کی کیفیت پائی جاتی ہے. وہ اس حد تک مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی خانگی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ان کی اپنی انفرادی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، اور بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا کہ دیکھو میں جب لوگوں نے مثال کے طور پہ زیادہ عبادت کرنا شروع کیا تو بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں ہنستا بھی ہوں، مجھ پہ وہ والی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے. تو گویا ایک معتدل انسان کی جو ایک نمونہ ہو سکتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پھر سماج کے لیے اور عالمی سیاست کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے وقت رکھتے تھے اور ان تمام چیزوں کا وہ حق ادا کرتے تھے. تو یہ ایک معتدل، انتہائی معتدل لائف جو کسی عالمی رہنما میں پائی جا سکتی ہے، اس کا ایک مکمل نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. بالکل مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ جامع الصفات ہیں. آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، اگر ہم دیکھیں بحیثیت نبی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا مقام رفیع جو ہے وہ الفاظ کا متقاضی یا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک مقام و مرتبہ وہ ہے جو کہ روحانیات سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ہے جو عام انسانی معاملات سے تعلق رکھتا ہے. عام انسانی معاملات کے بارے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کسی شخص سے کہ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس سے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو عام انسانوں سے ممیز بھی کرتی ہیں اور بہت سی صفات آپ کو عام انسانوں کے برابر بھی لا کھڑا کرتی ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک ملاقات، ایک گفتگو کے سلسلے کو ہم آج کے لیے یہاں پر سمیٹ رہے. ایک ملاقات انشاءاللہ اور ضروری ہے. تو اگلی ملاقات میں انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور پہلوؤں کو، کچھ اور زاویوں کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی رہنمائی کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، تمام ناظرین کی طرف سے. تو ناظرین آج گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور گوشوں کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. لیکن زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے. آپ زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.